أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے سورہ لقمان کے آیات مبارکہ ہیں. سورت میں جو آیات آئی ہیں یہ حضرت لقمان کا ذکر ہے اور حضرت لقمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جو حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت یا تربیت کر رہے تھے. اس اعتبار سے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. حضرت لقمان جو ہے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھے تاریخی، اور خاص طور پہ اہل مکہ جو ہے انہیں ایک ہیرو کے طور پہ فالو کرتے تھے. ان کے حکیمانہ باتوں کو وہ اپنے اشعار میں بھی گفتگو میں ضرب مثالیں بیان کرتے. تو حضرت لقمان کی تعلیمات کیا ہے؟ وہی تعلیمات تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے تھے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور ایک طرف حضرت لقمان کو وہ اپنا ہیرو مان رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کی بھی باتیں وہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ہے اصل اس ایک رکوع میں. پورے قرآن مجید میں یہیں پہ حضرت لقمان کا ذکر اور کہیں مزید نہیں ہے. اب وہ حضرت لقمان کی نصیحت کیا ہے؟ آج کے معاشرے، آج کے سماج کے لیے بہت بہت ضروری ہے وہ چیز، کیونکہ آج ہمارا جو معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہماری گھریلو زندگی جو خراب ہو رہی ہے نا، بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے دن پہ دن. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات میں سمجھا ہے، ذرا سنیے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ابھی ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا، کپڑا لتا، اس کی دنیا کی فکر کرے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت، اس کے اخلاق کی تربیت. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کی. تو آئیے سنتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی جو اللہ فرماتے ہیں. نصیحت کا آغاز وہ کیا گیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحت کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ، اس کے معنی اے میرے بیٹے. بنی کے معنی بیٹے کے ہوتے ہیں کہ اسی طرح یا بنیہ اے میرے بیٹے، مخاطب کر رہے ہیں آپ، گفتگو کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے. لا تشرک باللہ، سب سے پہلے آپ یہ سمجھا رہے ہیں اپنے بچے کو، دیکھ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. پہلی نصیحت ہے. اور یہ وہی بات ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے نا، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے. اور یہی تعلیم حضرت لقمان جو ہے بتا رہے اپنے بیٹے کو. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے. شرک کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے قرآن میں؟
بلکہ یہاں تک اللہ اعلان کر دیا قرآن میں تو اس کی بخشش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی زندگی میں شرک کیا ہے، اگر توبہ کیے بغیر وہ مر گیا ہے تو اس کی مغفرت ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو کوئی بھی شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک شرک ہے ایک بات، اور اللہ غفور و رحیم ہونے کے ناطے اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن جو مشرک ہے شرک کرے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ابسولٹلی فیصلہ فرما دیا قرآن میں، اب حتمی فیصلہ ہے اب اس بارے میں۔ تو شرک اتنا سنگین گناہ ہے، اسی لیے اسلام کا جو کلمہ ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید کا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ ہی الہ واحد ہے، آپ ہی کارساز ہیں، آپ ہی حاجت روا، آپ ہی مشکل کشا ہیں، اس کائنات کو بنانے والے آپ ہی ہیں، اس کائنات کو چلانے والے آپ ہی ہیں، آپ ہی رزاق ہیں، چاہے وہ چونٹی ہو، چاہے مچھر ہو، چاہے ہاتھی ہو یا سمندر کے اندر جتنے جانور ہیں بڑے بڑے، ان سب کو روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ رزق کا دینے والا اللہ ہے۔ آپ ایک آدھ دن ہاتھی کو پال کے تو دیکھیے ایک سال حالت کیا ہو جاتی ہے، آپ تنگ آ جانا آپ کھلا کھلا کے، لیکن اللہ کیسے کھلا رہا ہو ان کو۔ اللہ فرماتے کہ دیکھو میں رزاق ہوں اور میں بغیر مانگے کے سب کو کھلا رہا ہوں، کوئی مانگ نہیں رہا ہے۔ چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ مانگا ہی نہیں، اب اس کو مانگنے ہی نہیں آتا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے غذا کا انتظام ماں کی سینوں میں کر دیتا۔ کیا بھائی؟ خود بخود دودھ آ جاتا ہے ماں کی چھاتیوں میں۔ کس کا نظام ہے یہ؟ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اور کوئی ہے کیا؟ الہ مع اللہ، قرآن اللہ پوچھتا ہے کیا کوئی اللہ کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرنے والا ہے؟ کوئی ہے ایسا تمہاری مشکل بنانے والا؟ کوئی ہے ایسا تمہارے حالات کو سدھارنے والا؟ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا داتا ہے، وہی تمہارا گنج بخش ہے، وہ اللہ ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کا شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو اللہ نے ظلم کہا قرآن میں، ظلم، حق تلفی۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ جو چیز جہاں پہ رکھنا ہے آپ کو وہ مقام پہ نہیں رکھ کے اس کو ہٹا رہی ہے، ظلم ہوتا ہے۔ یعنی جس کا جو حق ہے اس کو نہیں دے رہے ہیں آپ، وہ ظلم ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ کہ ہماری جو سانس چل رہی ہے، ہارٹ اٹیک کس کو کہتے ہیں آپ؟ ہارٹ اٹیک جو آج کل عام بیماری ہو چکی ہے، کسے کہتے ہیں آپ؟ دل کا بند ہو جانا نا، ہارٹ، سانس کا بند ہو جانا۔ تو یہ ہماری جو سانس چل رہی ہے کون چلا رہا ہے اسے؟ اللہ۔ ایک اگر یہ سانس رک گئی ختم قصہ، ختم برخاست بھائی۔ اللہ بولیں گے دیکھو ذرا کون ہے وہ اللہ ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ دنیا میں بہت سے مشرک قومیں ہیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو قوم پائی جاتی ہے وہ کون ہے؟ وہ عیسائی ہے۔ انہوں نے اللہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اللہ کے ساتھ ملا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، مریم علیہ السلام کو تینوں کو خدا بنا دیا، ٹرینٹی کا عقیدہ بنا لیا، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ اب عیسائی لا کے جناب علی عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے چرچ میں کچھ مانگ رہا ہے وہ مشرک ہے، وہ حالانکہ نبی ہے وہ عیسیٰ، ان کی ماں ایک صدیقہ ہے، اور اللہ مثال دیا، یہ دونوں ماں اور بیٹے کھانا کھاتے تھے، کانا یاکلان الطعام امہ صدیقہ،
یہ دونوں کھانا کھاتے تھے بھائی، ماں اور بیٹے۔ کون؟ مریم علیہ السلام۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے عورتوں کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اگر کوئی جا کے اللہ کے ساتھ ان کو بھی شریک کر رہا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مریم کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو مشرک ہے انہیں۔ یہ تو پیغمبروں کی بات ہو گئی نا۔ اب یہ بعد میں لگتے ہیں، سو ولی بزرگان دین سب بعد میں لگتے ہیں۔ ابھی اللہ فرمایا اگر تم نبی کو بھی کر لو تو وہ بھی شرک ہے۔ اب یہ جو مسلمان جا رہے ہیں مزاروں کے اوپر یا جھنڈے کنڈے جو بھی ہو رہا ہے، اللہ کے سوا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مشکل کشائی بنانے والے، یہ ہماری بگڑی بنانے والے، ہمارے آنے والے مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں یہ لوگ۔ یہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ مصیبتوں کو کوئی لاتا نہیں، وہ مصیبت آتی اللہ کی طرف سے، جاتی بھی اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو، تربیت ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت لقمان، لا تشرک باللہ، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں شرک کے متعلق بہت تفصیلات، تو بہت تفصیل ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس کو سمجھایا نا وہ شرک ہی ہے۔ شرک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شرک اسے کہتے ہیں شریک کرنا، شریک کرنا، شرکت۔ آپ کا معنی ہے کہ آپ کو رخے میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی کبھی شادی کا رخہ آپ کو بھائی آپ کی شرکت ہے۔ شرکت کے معنی سب لوگ ہیں، آپ بھی ایک ان کے ساتھ شریک ہو جانا، یعنی کئی لوگ ہیں آپ بھی اس میں کہ ایک ہے۔ تو اللہ کئی لوگ ہیں، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ شریک، پارٹنر، کمپنی، کمپنی ایک سے ایک، دو تین چار بار کمپنی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ کوئی کمپنی نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ایڈوائزر اس کا مشیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اللہ کو کوئی مشورے دینے والا نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ رب کائنات ہے۔ وہ لا تشرک باللہ، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں تقریباً سورہ انعام میں 22 یا 23 پیغمبروں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کریں اللہ کے ساتھ تو ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ فرد واحد کو مخاطب کیا قرآن سورہ زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پہ اللہ نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے پورے گناہوں کو باطل کر دیا جائے گا، پھر ناکارہ کر دیا جائے گا آپ کے پورے اعمال کو۔ شرک وہ بلا ہے، شرک وہ بلا ہے، جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی، وہ اسی کے اندر جلنا ہے، بھننا ہے، پھر زندہ ہونا ہے، پھر سزا ہے، پھر موت ہے، بس چلتا رہے گا خالا۔ اسی لیے ہر نبی آ کے قوم کو یہی سمجھا شرک کیا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھیڑا 950 سال تک بھی قیام، ان کی دعوت کیا تھی؟ وہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کے، اور یہ ان کی طرف یہ وحی کی، یہ ہمارا پیغام ہے اور آپ کی قوم کو پہنچائیے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ من غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی اور الہ، کوئی اور کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی روٹی روزی کا دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذرا غور کرو، تم کیا تھے، کیا بنے، کیا بنا دیا ہم نے تم کو؟ تم ایک معمولی نطفہ تھے، کیا تھے جی؟ پوچھ رہا اللہ ہم سے سورہ القیامہ میں الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ارے تم کیا تھے جی؟ ایک ٹپکتا ہوا نطفہ تھے نا، اور کیا تھے؟ کچھ تھے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے تمہاری؟ ایک نطفہ، ایک جرثومہ، گندا، من ماء مہین، قرآن کہتا ہے ایک گندے پانی کا خطرہ ہے، اور وہ ہم نے ماں کی رحم مادر میں اس کو ٹھہرایا فی قرار مکین، قرآن کہتا ہے
محفوظ مقام پہ اس کو ٹھہرایا، پھر وہاں ہم کو تم کو انسان بنا رہے. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ انسان بنانے والا؟ بولو. اللہ پوچھ رہا سورہ واقعہ میں، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. جو لطفہ تم ٹپکاتے ہو، اس ایک لطفے سے انسان بنانے والے کون ہے؟ میں ہوں. کون ہے اس کے خالق؟ کون ہے اس کا بنانے والا؟ اللہ. وہ ہے اللہ. وہ دنیا میں صحیح سلامت لایا آپ کو، لیکن انسان زمین پہ آنے کے بعد شرک کرتا ہے، دوسروں کو اللہ کا واسطہ وسیلہ بنا لیتا ہے. شرک کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بہت سارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا دوسری قوموں کو دیکھے ان کے طور و طریقے اختیار کیے ہیں، اور ان کے پاس غیر شعوری طور پہ شرک آ گیا ہے مسلمانوں کے پاس. اور یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی مسلمان بھی کتنے سے کتنا جاہل کیوں نہ ہو، اگر اس سے یہ معلوم ہے کہ یہ شرک ہے تو مر جائے گا مگر شرک نہیں کرے گا. مسلمان وہ ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر اسے چیز معلوم ہو جائے کہ یہ شرک ہے، وہ اپنی جان دے گا لیکن شرک نہیں کرے گا. وہ مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ بت پرستی کرنا شرک ہے نا، معلوم ہے، اسے اچھی طریقے سے معلوم ہے. ہر جاہل کو بھی معلوم ہے. بتائیے آپ کوئی مسلمان اپنی جان دے گا لیکن بت کے آگے سجدہ نہیں کرے گا؟ کیوں؟ اسے معلوم ہے. اب اس کے علاوہ جو شرک ہو رہا ہے وہ غیر شعوری طور پہ ہے، لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو مسلمان کر رہے جہالت کی، وہ اپنے بزرگان دینوں کے اوپر مزاروں پہ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فلاں فلاں، اس کو اچھا سمجھ کے کر رہی ہے. لیکن یہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کو سمجھاؤ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور مقام پہ جا کے وہاں پہ سجدے کرنا، وہاں پہ طواف کرنا، وہاں پہ منتیں مانگنا، وہاں پہ قربانیاں دینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے. یہ صرف حج میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ حج میں ہوتا. طواف کہاں ہوتا؟ حج میں ہوتا نہیں. اور قربانی کہاں ہوتی؟ منی میں ہوتی ہے. اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے قربانی ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی، یہ شرک ہوتا ہے. اسی طرح اجتماع لگانا کسی مذہبی شخصیت کے تقدس کے طور پہ، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اجتماع ہمارا ہوتا ہے منی کے میدان میں ہوتا ہے، 3 دن کھاتے پیتے رہتے، اللہ کے لیے ہوتا ہے. عرفات کا میدان ہے، اجتماع ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہاں پہ ہو کر دیا گیا ہے جو اعمال حج میں ہوتے ہیں وہ اعمال مسلمان جو ہے آج اپنے اولیاء کے درگاہوں پہ کر رہے ہیں، مزاروں پہ کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی محمود ڈب مثال دیا آپ کو، روئے زمین کے اوپر کعبۃ اللہ سے ہٹ کے کسی اور مقام کے اوپر طواف کرنا یہ شرک ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر، طواف اللہ کے گھر کا، مسجد اللہ کا گھر، طواف کر گئی پر مسجد کا. چلیے یہ نہیں عام بڑی مسجد ہے، مسجد نبوی، کیا وہاں پہ طواف ہوگا؟ مسجد کا طواف ہوگا. چلیے بیت المقدس ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، کیا بیت المقدس کا طواف ہوگا؟ ارے بھائی، نہ تو مسجد نبوی کا طواف ہو سکتا ہے، نہ تو بیت المقدس کا طواف ہوتا ہے، نہ تو دنیا کی کسی اور مسجد کا طواف ہوتا ہے، تو پھر یہ مزاروں پہ طواف کیا ہے؟ شرک. نہیں سمجھتے لوگ پجاریوں کی طرح مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس جناب عالی صرف اپنی دکان لگانے کے لیے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمیں سمجھانا پڑے گا. قرآن و حدیث، سنت، ائمہ فلاں، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ کسی مزار پہ، کسی درگاہ پہ کسی خبر کا کوئی طواف ہو. پوری حدیث کا ذخیرہ، پورے 4 ائمہ کرام، پورے مفسرین، محدثین، آپ پورا چھان ماریے، کوئی ایک جملہ بھی نہیں لا سکتا کہ کسی مزار کا طواف ہو. لیکن آج کھلے عام مسلمانوں کے پاس ہو رہا، کوئی بولنے والا نہیں ہے. بولے تو اس کو بلہری نے وہابی ہو گیا. سمجھ میں آ رہا؟ وہابی بولے تو کیا؟ وہابی کے معنی قرآن میں اللہ والے کو بولتے ہیں. وہابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے کو. ٹھیک ہے، بول رہے ہیں تو اچھی چیز ہی ہے، وہ غلط جملہ نہیں ہے.
کیونکہ انہیں بول رہی بھائی یہ تو اللہ والی ہے یارو، انہیں اللہ کا طواف کرتا، اور چونکہ ہم اللہ والی نہیں ہیں لہٰذا مزاروں کا طواف کر رہے ہیں. انہیں خود بول رہی ہیں بات غیر شعوری طور پہ. بات سمجھنے کی ہے. اور کیجئے، اگر سانس اکھڑ گئی نا جہنم ٹھکانا ہے. ہاں اللہ بتا دیا اس بات کو. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلے یہی سمجھا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہی سمجھا رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مریم میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں. ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ بتائیے، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں کوئی سننے والا ہے؟ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اللہ کے ولی ہے، جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہوگا ان کا، جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہوگا. اگر ولی بزرگان دین ہے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقامات کے اوپر رکھے گا. لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے کوئی چیز نہیں کیا کہ تم دنیا چلاؤ، تمہارا کوئی علاقہ ہے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں. اللہ فرماتے کائنات فرمائے ہماری ہے، ہم بنائے ہیں. اور اللہ قرآن میں دیکھیں کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. اس کائنات کے متعلق تخلیق کائنات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. میں میری خلقت سے، میری مخلوق سے غافل نہیں ہوں. اللہ غافل نہیں ہے، ایک مچھر سے غافل نہیں ہے، ایک پتھر کے کیڑے سے بھی غافل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پیدا کر رہا، ہر ایک اپنی روزی کھا رہا، اپنے وقت کے اوپر مر رہا ہے. انسان کتنے چیزیں آ گئے بھائی غیر شعوری طور ہمارے پاس شرک کے. دیکھ لیجئے اب آپ کتنے آ گئے. جا رہے ہیں ہم بھئی آپ اللہ سے دعائیں کیجئے، گڑ گڑ آئیے، مانگے اللہ سے. اللہ آپ کا خالق ہے، اللہ آپ کا رب ہے، آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ بول رہا ہے میں تجھ سے غافل نہیں ہوں. تو کیا چاہیے مانگ، میرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تو دوسروں کے در پہ جا کے کیوں اپنا سر جھکاتا ہے؟ میں نے تیرے سر کو بلند کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور کر، تیرے سر کو میں نے بلند کیا ہے، اٹھایا ہے. اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ چاہے ہاتھی ہو، وہ چاہے شیر ہو، ہم نے اس تم سے ہزاروں گنا طاقتور جانور ہیں، لیکن ہم نے ان کے سروں کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے. انسان کھڑا ہوا ہے، شیر سر جھکا کے ہے، ہاتھی سر جھکا کے ہے. آپ کا سر بلند کیا اللہ تعالیٰ. اور یہ سر اسی لیے بلند کیا ہے، یہ سر جس نے بنایا ہے، یہ سر اسی کے آگے جھک سکتا ہے، یہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا. شرک آج کیا کیا ہو گیا بھائی. انسان، اللہ نے انسان کو صحیح سالم بنایا، پیدا کیا ہر طریقے سے، کوئی کمی نہیں فزیکل طور پہ. لیکن عجیب حالات ہے ہمارے پاس. جہالت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، کم نہیں ہو رہا، اور اس کے گلے میں پیسے بھی لا کے کچھ تو بھی دھاگا ڈال دیتے ہیں، کوئی تعویذ ڈال دی. ارے بھائی ایک بیماری ہے، اس کی دوا ہے، اس کی دعا ہے. ہاں آپ پڑھیے، دعا کیجئے، دوا کھلائیے. آپ اس کے بجائے دھاگے باندھنا، تعویذہ باندھنا، کیا ہے؟ تعویذ کے معنی کیا ہے آپ کو معلوم؟ تعویذ کے معنی پناہ مانگنا ہے، کسی کی حفاظت میں چلے جانا. اعوذ باللہ، یہ تعویذ ہے، یہ تو عوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ، میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا، میں اللہ کی پناہ میں آ گیا. اس کے مطلب یہ ہوتے ہیں. آپ تعویذ گردن میں یا گلے میں باندھ کے کیا بول رہے ہیں؟ میں تعویذ کی حفاظت میں آ گیا. گئے آپ کام سے، اس کی حفاظت میں آ گئے آپ. اب تعویذ کی گئی. جو اللہ آپ کو پیدا کرا، آپ ایک نطفہ تھے، ماں کی پیٹ میں 9 مہینے اللہ رکھا، اس کے بعد صحیح سالمت اللہ نے آپ کو دنیا میں لایا، پھر آپ بغیر مانگے کہ اللہ نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ ڈال دیا، آپ کی غذا، یہ سب گئے، اب کام سے گئے. اب وہ کون کی 2-4 روپے کا جناب علی انہیں کچھ لکھ کے دیا کرتے، انہیں گلے میں ڈال لیے اور انہیں حفاظت کر رہی اس کی تعویذ. عجیب عجیب عقل نہیں ہے. اور مسلمان یہ کام کر رہا. ہاں آپ دیکھیے کہ تقریباً مسلمانوں کو دیکھیے اب آپ کہیں نہ کہیں جسم کے حصے کے اوپر، یعنی تو کلائی پہ، یعنی تو گلے میں، یعنی تو کمر پہ، یعنی تو پیر میں، کہیں نہ کہیں دھاگے ملے گی. آپ کیا ہے بھائی؟ یہ حفاظت کرتے ہیں ہماری، دھاگا اور آپ کی حفاظت. آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ سب سے زیادہ آپ کی مقام ہے اللہ کے پاس. یہ دھاگے
یہ لیمبوا، یہ کوڑیاں، یہ مرچاں. آپ دیکھیں اب نئی گاڑی خریدتے ہیں لوگ، اس کی کیا کرتے ہیں لا کے؟ وہ گاڑی بنایا میڈ ان جاپان ہے جناب علی، وہ سب صحیح کرا، اس سمجھ میں آ رہا. اب انہوں لا کے اس میں کیا کرتے ہیں؟ لیمبو، گجگے، کوڑیاں، اور کیا ہے، مرچی، وہ لگا کے باندھ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ جاپان والا یا جو بھی بنایا ٹیکنالوجی، اس کو یہ نہیں معلوم تھا، اس کو انہوں دے رہے ہیں. اب یہ کیا ہوئیں گا اس سے؟ آپ کو آپ کا عقیدہ خراب ہے. اب ہاں آپ گاڑی اللہ نے دی، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جب گاڑی پہ بیٹھیں تو اللہ کے نبی نے آپ کو دعا سکھائی ہے، یہ دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ تمام نقص و عیب سے پاک ہے، یہ طاقتور سواری کو اللہ نے میرے خوابوں میں کر دیا ہے. یہ دعا پڑھیے، سواری پھینچیے. ہاں یہ ہے سواری. یہ کیا ہے یارو؟ گجگے لگا لیے، لیمبو لگا لیے، مرچا لگا لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور سمجھ رہے ہیں میری گاڑی حفاظت میں ہے، میری گاڑی آگے. کیا ہے بھائی ایکسٹرا فٹنگ کہیں کو بابا؟ ہاں ہر چیز بنا کے بھیج دیا انہیں. عادت ہے ہم لوگوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو عادت ہے، کوئی بھی کمپنی سے کوئی بھی چیز ہو اس کی ایکسٹرا فٹنگ کرتے الگ سے. ان کو اطمینان نہیں ہوتا کمپنی کے اوپر، انہوں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں بھی کچھ ہوں. تو اسی طرح عقیدے کے معاملے میں ایج کر لیے، اللہ سب کچھ کر دیا، انہوں نے کرا تو کیا ہوا؟ میں بھی کچھ ہوں، مجھے بھی کچھ کرنا ہے، ایکسٹرا فٹنگ. یہ شرک ہوتا ہے، اسی لیے بچنا چاہیے. انشاءاللہ یہ موضوع باقی ہے، آئندہ اس کا سلسلہ. السلام علیکم.